بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزوہ احد کا واقعہ پیش کیا تھا۔ غزوہ احد کے فوراً بعد ہی غزوہ حمراء الاسد کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ حمراء الاسد کو اگر غزوہ احد کا تسلسل کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دراصل کفار مکہ میدان احد سے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ کفار مکہ کی طرف ہی جا رہے ہیں اور ان کا مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حضرت علی نے کافی دور تک کفار مکہ کا تعاقب کیا اور واپس آ کر خبر دی کہ کفار نے مکہ کا ہی رخ کیا ہے، اس لیے اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس اطمینان کے بعد اسلامی لشکر بھی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر مقام روحا پر پہنچ کر مشرکین مکہ کو خیال آیا کہ مسلمانوں کی اہم ہستیاں ابھی زندہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ دوبارہ منظم ہو کر ایک طاقتور لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیں، ہمیں مدینہ پر دوبارہ حملہ کر دینا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ غزوہ احد میں بظاہر تو کفار مکہ کو کامیابی ملی تھی اور مسلمانوں کے شہداء کی تعداد بھی کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن نہ تو ان کے ساتھ کوئی مسلمان قیدی تھا اور نہ ہی کوئی مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا۔ اس کے برعکس تقریباً 17 مشہور سرداران قریش اور 5 دوسرے بہادر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے، جبکہ دوسری طرف صرف حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر اور 3-4 قابل ذکر افراد کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ یہ سوچ کر سب کی رائے بدل گئی اور از سر نو پھر مرنے مارنے پر اظہار مستعدی کیا گیا اور ابو سفیان لشکر کو لے کر مقام روحا سے واپسی ہوا کہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کیا جائے۔ دوستو، اسلامی لشکر کا مدینہ پہنچتے ہوئے ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ غزوہ احد کی لڑائی میں شریک تھے صرف وہی کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ کسی نئے شخص کو یعنی ایسے شخص کو ہمراہ چلنے کی اجازت نہ تھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھا۔ صرف ایک شخص یعنی جابر بن عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ چلنے کی اجازت دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جابر بن عبداللہ ہتھیار لگائے ہوئے بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ احد میں اس لیے شریک نہ ہو سکا کہ میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم ابھی کم عمر ہو اور گھر میں تمہاری 7 بہنیں ہیں، تم ان کے پاس گھر میں رہو اور جہاد کے لیے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں مجھے شرکت کی اجازت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کو اجازت دے دی۔ چنانچہ تمام اصحابہ کرام جو جنگ احد میں شریک تھے، حتیٰ کہ زخمی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہو کر تقریباً 8 میل چل کر مقام حمراء الاسد میں قیام کیا اور 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں مقیم رہے۔ دوستو، اتفاق سے مبد بن ابی مبد جو کہ مکہ جا رہا تھا اس طرف سے گزرا اور مقام روحا سے گزرتے ہوئے اس نے ابو سفیان کو خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر تمہارا تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کا لشکر حمراء الاسد میں ملا تھا اور وہ غالباً بہت جلد تم تک پہنچنے والے ہیں۔ دوستو، یہ خبر سنتے ہی لشکر کفار بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر ہی دم میں دم لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تحقیق ہو گیا کہ کفار بدحواسی میں مکہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، اس کے ذریعے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوا اور مدینہ ان کے حملے سے محفوظ رہا۔ اس لڑائی کے بعد ماہ ذی الحجہ تک اس سال میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسی سال نفس رمضان المبارک کے قریب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، جنگ احد میں مسلمانوں کو چشم زخم پہنچنے سے مدینہ کے منافق اور یہودی بہت خوش ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ درگزر سے ہی کام لیتے رہے۔
دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کے اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔